سر سید کا ذکر ہم کریں گے، اور اس کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں آپ کے جانے پہچانے ادیب اور شاعر۔ کل ہی سر سید احمد خان کے 100 سالہ یوم وصال کے حوالے سے ٹیلی ویژن نے ایک ڈرامہ نشر کیا ہے حیات جاوید۔ اس میں جتنی شاعری تھی وہ بھی ہمارے انہی محترم دوست کی تھی، تو میں ملتمس ہوں محترم خان آصف صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سر سید کی نظر اپنے اشعار پیش کریں۔ محترم خان آصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، مہمانان گرامی اور معزز سامعین مجلس، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس دور کے بہت بڑے فقیہ نے کہا تھا کہ فقہ کے حوالے سے جس شخص کے ہاتھ میں قلم اور دوات ہے اس کی گردن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طوق غلامی ہے۔ میں اسی تناظر سے عرض کرتا ہوں کہ جدید علوم کے حوالے سے جو مسلمانان پاک و ہند دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں اور جو آئیں گے، ان سب کی گردنوں میں سید احمد خان علیہ الرحمہ کا طوق احسان ہوگا۔ میری گردن میں بھی وہ طوق احسان ہے۔ احسان چکایا نہیں جا سکتا، لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے مطابق میں سید مرحوم کی بارگاہ چند شعر عرض کرتا ہوں۔ 19ویں صدی میں وہ ذوق سفر دیا، 19ویں صدی میں وہ ذوق سفر دیا، خوابیدہ قافلے میں نیا جوش بھر دیا۔ 19ویں صدی میں وہ ذوق سفر دیا، خوابیدہ قافلے میں نیا جوش بھر دیا، دے کر شعور سید روشن دماغ نے 21ویں صدی کا سفر سہل کر دیا۔ دے کر شعور سید روشن دماغ نے 21ویں صدی کا سفر سہل کر دیا۔ اور ایک مختصر سی نظم، یہ ذرا اس میں خاص نقطہ ابھارا گیا ہے جو شاید ابھی اس طرح نہ آیا ہو، ذرا توجہ چاہوں گا۔ ارشاد۔ نہ روحوں میں وہ سیما بھی، نہ جذبوں میں وہ بیتابی، نہ روحوں میں وہ سیما بھی، نہ جذبوں میں وہ بیتابی، مسلمانوں پہ طاری تھا، مسلمانوں پہ طاری تھی قیامت کی گراں خوابی۔ اٹھا پھر اس شکستہ قوم کا غمخوار سر سید، اٹھا پھر اس شکستہ قوم کا غمخوار سر سید، نئی دنیا نئے افکار کا معمار سر سید۔ پیام زندگی بن کر نقیب آگہی بن کر، پیام زندگی بن کر نقیب آگہی بن کر، شب تاریک میں آیا سفیر روشنی بن کر، شب تاریک میں آیا سفیر روشنی بن کر، وہ سر سید کے جس نے لے بدل ڈالی زمانے کی، وہ سر سید کے جس نے لے بدل ڈالی زمانے کی، وہ جس نے خون سے لکھی نئی سرخی فسانے کی، وہ سر سید کے جس نے لے بدل ڈالی زمانے کی، وہ جس نے خون سے لکھی نئی سرخی فسانے کی، نہ اس کو ہوش تھا دل کا، نہ اس کو فکر تھی تن کی، نہ اس کو ہوش تھا دل کا، نہ اس کو فکر تھی تن کی، وہ سید ہی تھا جس نے آندھیوں میں شمع روشن کی، وہ سید ہی تھا جس نے آندھیوں میں شمع روشن کی۔ آفتاب و ذاکر بھائی، میں وہ کہتا تھا کہ حکمت گم شدہ جاگیر مومن ہے، وہ کہتا تھا
کہ حکمت گم شدہ جاگیر مومن ہے، یہی ہے خواب آدم کا، یہی تعبیر مومن ہے۔ وہ کہتا تھا کہ حکمت گم شدہ تعبیر مومن جاگیر مومن ہے، یہی ہے خواب آدم کا، یہی تعبیر مومن ہے۔ اسی کی درس گاہ شوق میں وہ لوگ پلتے تھے، اسی کی درس گاہ شوق میں وہ لوگ پلتے تھے، عمل پہ ہم کا نعرہ لے کے جو گھر سے نکلتے تھے۔ اسی کی درس گاہ شوق میں وہ لوگ پلتے تھے، عمل پہ ہم کا نعرہ لے کے جو گھر سے نکلتے تھے۔ اور اب یہ آخری گوشے توجہ چاہوں گا جی ایک شاعر ذاکر بھائی، بھئی آخری شبد۔ اسی کی درس گاہ شوق میں وہ لوگ پلتے تھے، عمل پہ ہم کا نعرہ لے کے جو گھر سے نکلتے تھے۔ یہیں سیکھا تھا دو قومی نظریے کا سبق ہم نے، یہیں سیکھا تھا دو قومی نظریے کا سبق ہم نے، یہیں الٹا تھا تاریخ سیاست کا ورق، یہیں الٹا تھا تاریخ سیاست کا ورق ہم نے۔ وہ مرد باصفا روشن نظر آزاد سر سید، وہ مرد باصفا روشن نظر آزاد سر سید، اگر سمجھو تو پاکستان کی بنیاد سر سید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے کھانا سے وہ مرد باصفا روشن نظر آزاد سر سید، اگر سمجھو تو پاکستان کی بنیاد سر سید۔ محترم خان آصف صاحب